جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعلیم کے میدان میں طلباء کے لیے کیا کیا اپرچونٹیز ہیں یہ ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے اور دیر از آلویز اے رائٹ ٹائم ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. تو ہمارے پاس آج ہمارے مہمان ہیں نور انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر ظہور. Sir, I welcome you. You are serving as the Dean of Applied Sciences and Director for Academic Affairs. Then the other guest we have is Dr. Amna Iram, جو کہ ڈائریکٹر ہے اسٹوڈنٹ افیئرس کی اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں. ویسے انہوں نے میری تھوڑی سی استاد ہونے کی حیثیت سے بریک میں کریکشن بھی کر دی تھی کہ دس از دا رائٹ وے ٹو پروننس دی ورڈ. خیر کیونکہ آج آپ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ تشریف لائیں, تو میں چاہوں گی جتنا زیادہ ہمارے جو پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس اگر ہمیں کوئی دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں سے فیض لے سکیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہوگا. تو سر بتائیے گا کہ جو یہ یونیورسٹی ہے نور انٹرنیشنل یونیورسٹی, یہ کون کون سے کورسز پرووائڈ کر رہی ہے, کون کون سی ڈگریز ہیں؟ جی, نور انٹرنیشنل یونیورسٹی یہ ایکچولی میڈیکل سائنس ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ فاطمہ میموریل سسٹم جو ہے اس میں ہمارا جو کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری ہے, ہم وی ہیو 40 years back experience of teaching, so therefore we started this program. اس میں ہمارے میڈیکل سائنسز ہیں, اس میں ہمارے پاس اپلائیڈ ہیلتھ سائنسز ہیں, اس میں بیسک سائنسز ہیں, اس میں فوڈ سائنسز ہیں اینڈ ریلیٹڈ ڈگری پروگرامز, اس میں MBA ہے, اس میں سوشیولوجی, سائیکالوجی, یہ تمام پروگرامز ہم بیچلرز میں اور ماسٹرز میں آفر کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر آمنہ, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس میں سائنسز ہیں, انجینئرنگ ہے, میڈیکل ہے, آرٹس ہیں, کیا یہ تمام سبجیکٹس کو کیٹر کر رہی ہے یونیورسٹی؟ جی, یہ یونیورسٹی ان سارے میڈیکل سائنسز پروگرامز کو کیٹر کر رہی ہے جو الائڈ اور پیرامیڈیکل میں ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں بیہائنڈ دا MBBS اینڈ BDS ڈاکٹرز. ایز یو نو کہ MBBS BDS ڈاکٹرز جو ورک کرتے ہیں ان کے لیے ڈائگنوسٹک کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے. ہم یہاں پہ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی کرا رہے ہیں, میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کرا رہے ہیں, میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی کرا رہے ہیں. یہ ڈائگنوسٹک جو ویلیوز ہیں یہ ایک MBBS اور BDS ڈاکٹر کے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بغیر وہ اپنا ٹریٹمنٹ فردر آگے جو ہے وہ نہیں لے کے جا سکتا. ایک نیوٹریشنسٹ جو ایک بیسک ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے, اس کی بیس پہ آگے جو ہے وہ آپ کا کنسلٹنٹ جو ہے وہ اس چیز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کو. سو وی آر پرووائڈنگ دا بیسک بیک بون جو ہمارے وائٹ کوٹ پروفیشنز ہیں, وائٹ کوٹ پروفیشنز بٹ ناٹ MBBS BDS پروفیشن, بٹ دے آر دا بیسک بیک بون بیہائنڈ دا MBBS BDS پروفیشن. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر طاہر, پھر آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ماسٹرز ڈگری یا MPhil میں کوئی خاص سبجیکٹس ہیں جو آپ کی یونیورسٹی پرووائڈ کر رہی ہو اسٹوڈنٹس کو؟ جی بالکل, ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو. ماسٹرز میں فزیولوجی ہے, ماسٹرز میں فوڈ سائنسز ہے, فوڈ نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس ہے, ماسٹرز میں ہمارے پاس بایو کیمسٹری ہے, ماسٹر میں سائیکالوجی ہے, سوشیولوجی ہے, MBA پروگرام ہے. اس میں سب سے جو اچھی بات ہے ہم جو ہے نا وہ کسٹمائزڈ ایجوکیشن جو ہے نا وہ دے رہے ہیں, جس میں ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس کو جو کہ ورک پلیس میں بھی ہوتے ہیں ان کو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ٹائمنگ کی فلیکسیبلٹی ہے, سو دیٹ دے کین ہیو دیئر ریسرچ آلسو along with this program because it needs shorter courses and along with research activities which is associated with their organization, اور اس کو کسٹمائز طریقے سے ہم اس کو پیش کرتے ہیں. اور بہت بڑا معاملہ ہے, سنجیدہ معاملہ بھی ہے کہ اگر بچے 4 سال ایک ڈگری میں آتے ہیں, آپ خود کو انرول کرواتے ہیں, لیکن اس کے بعد انہیں جاب اپرچونیٹیز اس طرح سے نہیں مل پاتی, تو اس کے لیے آج کل کی یونیورسٹیز خود بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں, جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرتی ہیں, ایک لائزون پیدا کرتی ہیں انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے بیچ میں. تو نور انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کیا رول ہے؟ میں چاہوں گی ڈاکٹر آمنہ میں آپ. جی, ہمارے جو ماسٹر پروگرامز ہیں جیسے ابھی سر نے بات کی ہے کہ بہت کنوینئنٹ ٹائمنگز ہوتا ہے. ہمارے پاس موسٹلی ورکنگ پلیس سے ہمارے پاس ڈاکٹرز انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو بیسک سائنسز کے MPhil فزیولوجی, MPhil بایو کیمسٹری, فوڈ سائنسز میں جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز انوالو ہو رہے ہیں, اور ان کا ورکنگ شیڈیول اس سے افیکٹ نہیں کرتا. وہ اپنی جاب کے ساتھ ہم ان لوگوں کو ویکینڈ پہ اور ان کو جو ہمارے نارمل ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اس میں ہم ان کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا شیڈیول نہ تو ڈیورنگ دا ماسٹر پروگرام ڈسٹرب ہوتا ہے, اور ایون اگر بیچلر اور ماسٹر ڈگری پروگرام کے بعد جب ان کا ایک اسپیسیفک ڈگری وہ لے لیتے ہیں تو جاب ان پلیسمنٹ جو ہے وہ ہماری گارنٹیڈ ہے. ہمارا فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں 100% ہم ان کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں, پیڈ انٹرنشپ پرووائڈ کرتے ہیں, پیڈ ہاؤس جاب پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے ساتھ ان کے بیسٹ ساتھ ان کی جو ہیں وہ ہماری جو بیسٹ ایجوکیشن میں جو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم بچے کو اسکالرشپ پہ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, دیکھا یہ بھی گیا ہے ڈاکٹر طاہر کہ
न्यूट्रिशन की जो डिग्री हासिल करते हैं बच्चे, जी जी उनको उस तरह से एलोकेशन नहीं मिलती हॉस्पिटल्स में, तो इसके लिए क्या मैं इस बात से एग्री करूं जो डॉक्टर आमना ने कहा है कि 100% जॉब अपॉर्चुनिटी नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मुयसर है? देखें, जितने हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, दी बेस्ट प्रोग्राम विच वी आर ऑफरिंग वो ये है कि जो न्यूट्रिशन के जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में कहीं पे और ऐसे इसकी क्लिनिकल साइड पे जो है ना वो न्यूट्रिशन बिहेवियर बताया नहीं जा रहा। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम उसमें स्टूडेंट्स को वार्ड्स में भी भेजते हैं, उनको डॉक्टर्स के साथ MBBS डॉक्टर के साथ विजिट्स भी करवाते हैं वार्ड्स में, उनकी ट्रेनिंग भी वैसे होती है, उनकी रोटेशन ऐसे होती है कि वो तमाम जो है ना वो एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट और डिजीज़ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन जो है ना वो उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अभी तक हमारा कोई भी स्टूडेंट फारग नहीं है इसमें। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो कस्टमाइजेशन है ना, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन भी डिमांड कर रही है, उसमें हम इंडस्ट्री के साथ इस तरह से लाइजन कर रहे हैं कि इंडस्ट्री खुद भी हमें स्कॉलरशिप ऑफर करती है। हम उन स्कॉलरशिप के साथ जो है ना वो उन तमाम स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट को एक इंडस्ट्री के साथ वी आर प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड एजुकेशन फॉलोइंग ऑल HEC क्राइटेरिया, कि हम तैयार ही उसको ऐसे कर रहे हैं जो कि फॉर एग्जांपल मास्टर्स के बाद अगर बच्चे ने जॉब करनी है तो उनको दोबारा से जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो कि हमें इस इंडस्ट्री में जाना है तो हमने उसमें जाके उसके वेयर अबाउट्स क्या होंगे। फिर इसके अलावा हम जब स्टूडेंट्स को फारिग करते हैं तो उसमें अनटिल अनलेस कि हम उनकी जो है ना कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर लेते, हम उनको लीडर नहीं बना लेते अपने फील्ड में, हम उनको बाहर नहीं भेजते। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि हमने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में 1 माह पूरा जो है ना हमने उनके गैप एनालिसिस करके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम वी ऑफर देम ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि मॉक इंटरव्यूज ये तमाम उनको बताए सिखाए, देन वी सेंड देम फॉर द हाउस जॉब ऑन मेरिट बेसिस, पेड हाउस जॉब मेरिट बेसिस। एक और चीज़ जो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी बच्चों को करवाए जाते हैं ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए इतने कैपेबल हो सकें। तो क्या नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है? Yes, we are in touch with the Commonwealth universities and as well as Tulare universities, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हमारे लिंकेजेस हैं और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हम बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स उनके साथ लिंक्ड हैं। और इसमें एज वेल एज प्रैक्टिकल बेसिस पे और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे और रिसर्च बेस पे बोथ साइड पे हम इसको जो है वो इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स हो गए, लेकिन टीचर्स को भी अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को हर पल बढ़ाते रहना चाहिए और नई नई जिद्दत के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो टीचर्स के लिए भी कोई प्रोग्राम्स हैं? हमारे टीचर्स के लिए साइकोलॉजी में हम बहुत अच्छे प्रोग्राम, साइकोलॉजी में हम उनकी वर्कशॉप्स कराते हैं, टीचिंग जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। और इनफैक्ट हमारी अपनी जो फैकल्टी है माशाल्लाह ऑल द फैकल्टी दे आर इम्प्रूविंग। हमारी ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी जो है वो PhD है और PhD एनरोल्ड है। अच्छा। तो ये है कि हमारी अपनी फैकल्टी भी ग्रूम कर रही है, एज वेल एज हम उनके लिए साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो भी असिस्टेंस रिक्वायर होती है एज अ वेलबींग सेंटर, एक वेलबींग सेंटर हम रन कर रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर करते हैं और फैकल्टी की प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर कर रहे होते हैं। So faculty development program is one of the basic requirement of any education and we are following that. और मेरा भी ये बुनियादी सवाल यही था, शायद मैं उस तरह से पुट अप नहीं कर पाई कि फैकल्टी एजुकेशन के लिए क्या किया जाए। फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए जो ना बेसिकली 3 चीज़ें मेन काउंट करती हैं इसमें ना, फैकल्टी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कमर्शलाइजेशन जब इसको हायर एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंगली हमने जब इनको अपने फील्ड में रिलेट करना है, एंड इनोवेशंस, ये तमाम चीज़ें जो है ना हम इसको कंबाइन करके हम एंड प्रोडक्ट को पकड़ के बैक ट्रेसेबिलिटी पे आके स्टूडेंट्स को डेवलप कर रहे हैं ताकि मार्केट में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड वी आर कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन अश्योर दैट आवर स्टूडेंट विल बी फैंटास्टिक एंड competitive in the world. सर, टोटल कोर्सेज कितने हैं और टोटल फैकल्टी कितनी है? फैकल्टी आप देखें तो इसमें हमारे पास अबाउट 50 फैकल्टी जो है ना वो नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, बिकॉज अभी हमने मैंडेट लिया 2015 में हायर एजुकेशन कमीशन से, लेकिन हम इसको 50 नहीं कहेंगे सिर्फ क्योंकि बिकॉज वी आर ऑलवेज वर्किंग विद फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रैक्टिकल साइड, विद रिस्पेक्ट टू देयर रोटेशन, तो उसमें हमारे वो जितने भी फैकल्टी वो वाली है साथ इन्वॉल्व होती है। अगर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं तो हमारे 4 कैंपसेस हैं नूर फातिमा मेमोरियल सिस्टम के और उसमें ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा डॉक्टर आमना, अभी क्योंकि हमें एक ब्रेक पर जाना है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम यू, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एनरोलमेंट करनी है तो उससे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें कि किस डिपार्टमेंट में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्टेन करना है ताकि अपने फ्यूचर के करियर को ऑप्ट किया जा सके।
تو ہم بات کریں ایجوکیشن کی امپورٹنس کے اوپر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے بارے میں، اور بالخصوص نور انٹرنیشنل یونیورسٹی کون کون سے پروگرامز اور کورسز لانچ کر رہی ہے اس بارے میں. تو ڈاکٹر آمنہ، آپ مجھے بتا رہی تھی کہ کیمپسز کہاں کہاں ہیں، کتنے ہیں، فیکلٹی کے بارے میں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. Noor International University is the part of the Noor Fatma Memorial System, and we are serving here from 46 years back. Achha. So we have almost 4 campuses in Lahore and more than 3,000 students and more than 150 faculty members. And Noor International University is the part of Fatma Memorial System. اچھا، آپ نے مجھے بتایا ماشاءاللہ اچھے خاصے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے آپ کے پاس اور ڈگریز بھی آفر کی جا رہی ہیں، لیکن کچھ بچے اس طرح کے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے انٹرنیشنل یونیورسٹیز یا پرائیویٹ یونیورسٹیز کی فیس ادا کرنا. تو ان کے لیے کیا کوئی اسکالرشپس ہیں یا کوئی فی کنسیشنس ہے؟ نہ صرف وہ لوگ جو ادا نہیں کر پاتے، بٹ وی آلسو ہیو دی ایکسیپشنز ہو آر اسکورنگ ہائی گریڈس. تو ان ایکسیپشنز کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا آفرز ہیں؟ فرسٹ آف آل ہمارا جو فیس اسٹرکچر ہے وہ بہت افورڈیبل ہے، اور سیکنڈ اگر کوئی اس طرح سے ہمارے پاس جو بچے اس طرح سے آ جاتے ہیں جو بہت اچھا ایف ایس سی میں میڈیکل سائڈ پہ بہت اچھے گریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اسکالرشپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اسکالرشپ کے میں ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر آف کیٹیگریز ہے جو ان کو دی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں ایز جو ہماری سوسائٹیز ویل بینگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ہم جتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو ہم خود جو ہے وہ اس کو ایک ایسا کمفرٹیبل جو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ گرو کرے. تو ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ایک ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا جو ایک ہماری بانڈنگ ہوتی ہے نا، ایز اے پیرنٹس ہم اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جتنی سپورٹ ہمیں ان کو ریکوائر ہوتی ہے ایز اے مورلی، فائنینشلی، اسپرچولی، وہ ہم ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے ڈاکٹر آمنہ نے سپورٹ کی بات کی، آپ اسکالرشپ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وی آفر اپ ٹو 100% اسکالرشپ، اور اباؤٹ 50 راؤنڈ اباؤٹ نیئر اباؤٹ کہ 50% جو ہے نا اسکالرشپ وی آر رائٹ ناؤ آفرنگ ود رسپیکٹ ٹو دیئر merit based scholarship, with respect to their need based scholarship, and several other categories we have designed with our that is available on our website. اچھا ڈاکٹر طاہر، آپ بات کر رہے تھے سپورٹ کی، تو سپورٹ سے مجھے اسپورٹس یاد آ گیا، اور اسپورٹس میں ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تو کون کون سے ایکٹیویٹیز کروائے جا رہے ہیں نور انٹرنیشنل یونیورسٹی میں؟ ایکٹیویٹیز جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا وہ لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ان کی باڈی کا جو ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں اگر آپ آ جائیں، وی آفر اے لاٹ آف اسپورٹس پروگرام. ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنا اسپورٹس گالا فنش کیا ہے، اس میں جو ہے نا وہ دیٹ از آلسو اویلیبل آن لائن. تو اس میں اس کے علاوہ ہم جو ہے نا ایک ایسا ٹیٹوریل سسٹم مینیج کر رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ویک میں ہماری ان کی جو ہے نا وہ کلاسز شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں ان کی تمام لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، ان کی اسپیچز، ان کے ڈراماز اور ان کے اس تمام قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، تاکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کے ادر ایکٹیویٹیز ان کی لائف میں ان کو پروموشن دے سکیں. اچھا، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی بیس پر بھی ایڈمیشنز ہوتے ہیں، تو کیا وہ چیز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ یس، وی ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹ سرٹن گڈ پرسنز ہو کین پرفارم ویل. وہ ان کے ساتھ ایجوکیشن لگ جائے. ایجوکیشن کا تو ایک پارٹ ہے نا، بٹ لائف کا ادر پارٹ جو ہے نا وہ دیٹ میٹرز اباؤٹ 80% آلسو. کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز صرف تعلیم پر زیادہ فوکس کروا دیتی ہیں، اور جو ادر سائڈ ڈیولپمنٹ ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی طرف اور اسپورٹس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی. ہمارے پروگرام ہی ویل بینگ کے ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر آف فزیوتھراپی دیکھ لیں، آپ نیوٹریشن کو دیکھ لیں. ہم اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اپنے پرسنل کلینکس وہاں پہ بن رہے ہیں جس میں ویل بینگ جو ہے نا وہ ضروری ہے. اس کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں. تو وی ریسپیکٹ فار دوز. اچھا، لائزون کس طرح سے کریٹ کیا جا رہا ہے؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کیریئر سروسز، کارپوریٹ لنکیجز ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام کر رہے ہیں نور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں؟ کیونکہ ڈگری اگر بچے لے کر جا رہے ہیں تو مارکیٹ میں انڈسٹریز کے ساتھ کیا آپ کے انسٹیٹیوٹ کا آلریڈی کوئی ایگریمنٹ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے؟ اس میں دیکھیں نارملی پورے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، جب ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں آپ انڈسٹریل لنکیجز ڈیولپ کریں، آپ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کریں، اور وہ ایک انٹرنشپ کا پروگرام باقاعدہ دے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی وہ ہر جگہ پہ یہ نہیں ہو رہا.
ہم نے یہ ایک نیا سسٹم یہ کیا ہے کہ ہم پہلے انڈسٹری سے رابطہ کر رہے ہیں, اس کے مطابق ہم اسٹوڈنٹس بھی لیتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کو ہم شروع سے انگیج کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ ریسرچ کرنی ہے تو وہی کریں جو ان کی ڈیمانڈ ہے, اور جب جاب پہ جانے لگیں 2 سال کے بعد آفٹر ایم ایس سی یا بی ایس سی, تو جب ایم ایس سی میں اسپیشلی اگر وہ 2 سال کے بعد جاتے ہیں انڈسٹری میں تو آلریڈی انڈسٹری کے لائزن میں ہو اور اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ میں نے یہاں پہ آ کے کرنا ہے, ادروائز دے آر ناٹ ایبل ٹو پرفارم گڈ جابس. ڈاکٹر طاہر آپ نے بات تو بڑی خوبصورت کی ہے, لیکن میری بات سے جو پیرنٹس ہیں جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اتفاق ضرور کریں گے کہ جب ان کے بچے انٹرنشپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے بچے انٹرنشپ کرنے چلے گئے ہیں, مگر وہ انٹرنشپ 3 ماہ بعد ختم ہو جاتی ہے. اس طرح کا کوئی کانٹریکٹ ہے کہ انٹرنشپ لیڈنگ ٹو جاب پرووائڈ کر سکتی ہو نور انٹرنیشنل یونیورسٹی؟ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جب ہمارے فار ایگزامپل فوڈ انڈسٹری ہے تو فوڈ میں جو فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اسٹوڈنٹس ابھی آئیں گے, نیا پروگرام شروع کیا ہے, ہم نے ان کے لیے انڈسٹری پہلے تیار کر کے رکھ لی ہے. ہم نے اسٹوڈنٹس کو پہلے سیمسٹر سے ان کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے, اور کورسز بھی کسٹمائز ہوں گے ان کے مطابق جو اس انڈسٹری کو سیریل ٹیکنالوجی ہے, ڈیری ٹیکنالوجی ہے, فالوئنگ ایچ ای سی کرائٹیریا, ہم وہی ان کو کروائیں گے. اور دوسرا ہم ایکچولی جو کرتے ہیں جو ڈگری پروگرامز ہیں نا, ہم وہ سٹارٹ کرواتے ہیں, نئے پروگرام بھی ہم نے جو سٹارٹ کروایا دیٹ از نیڈ بیس میں, جیسے کہ کووڈ-19 نے ہمیں بہت کچھ سکھایا اور دیا, نیو اپرچونٹیز بھی آئے, جیسے کہ ریسپریٹری تھراپی, ایمرجنسی اینڈ میڈیکل انٹینسیو میڈیکل کیئر, اور اس کے علاوہ امیجنگ ٹیکنالوجی, ایم ایل ٹی, ایم آئی ٹی اور اسپیچ لینگویج اینڈ پیتھولوجی. تو خیر وہ آلریڈی ہمارے اس سے پہلے جو آپ نے 2 ورڈز بولے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ MIT آئی تھنک, ہاں, میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی, انٹینسیو کیئر اینڈ میڈیکل سروسز مینجمنٹ, اور اس میں ریسپریٹری تھراپی. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 میں ریسپریشن کا بہت ایشو تھا اور ایمرجنسی میں لوگ آتے تھے, ان کو کیئر نہیں کیا جاتا تھا. تو بیسڈ آن دوز نیڈس وی ڈیزائن نیو ڈگری پروگرامس, اینڈ ہمارا جو ایجوکیشن ہے نا وہ ڈائریکٹلی ٹارگیٹڈ ہے ٹورڈز اپلائیڈ سائڈ, کہ ہم وہ چیز کریں جو کہ امپیکٹ دے سوسائٹی میں, اور ہم اس کو لے کے چلیں. جسٹ ناٹ اے پیس آف پیپر فار ڈگری. I want to add one point in this. جی ڈاکٹر, لائک کہ پینڈیمک کے بعد جو ریسپریٹری تھراپسٹ ہیں انہوں نے اتنا ایکٹیولی کام کیا ہے ود MBBS BDS ڈاکٹرس کے, جتنی بھی ایکسرسائزز تھیں ریسپریٹری تھراپی کی وہ ساری وہ پرفارم کر رہے تھے. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ نیڈ ہم نے اس ڈگری کو جو ہے وہ لانچ کیا ہے, اور وی آر گیٹنگ ویری گڈ نمبر آف اسٹوڈنٹس ان دیٹ. اور آفٹر دیٹ ہماری جو بچے یہاں پہ ہیں دے آر انیبلنگ تھاٹ لیڈرس. We are producing the enabling thought leaders. They are actually وہ leaders ہیں جو اپنے فیلڈ میں جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہیں, اور they hesitate and they are very well in their field, and they always work with the policy making societies. And وہ policy making جو کہ ہماری beneficial ہیں for the society and for the humanity. ڈاکٹر طاہر کیا کوئی تھنک ٹینکس بھی ہیں؟ جی بالکل, ہماری جو سینئر فیکلٹی ممبرس ہیں along with all سیٹ اپ, ہمارا ایک گروپ علیحدہ سے ہے جو کہ ہم اس کو باقاعدہ سے سوچتے ہیں, باقاعدہ سے اس کو امپلیمنٹیشن میں لاتے ہیں. جو فیکلٹی ممبر ہیں سارے سینئر جو ہیں ان میں جو ہے نا وہ فورن کوالیفائڈ ہیں, ہمارے لنکیجز انٹرنیشنل لیول پہ ہیں. وہی جو سیٹ اپ انٹرنیشنل لنکیج میں ہے ہم کرتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں وی ہیو آل ہیومن ریسورسز, بٹ ان کی ایبیلیٹیز اور ایجوکیشن یا اسکلز جو ہے نا وہ ہم ویسے ڈیولپ نہیں کر پاتے. ہم فوکس کر رہے ہیں ان چیزوں کو جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہیں, اور ہم ان کو اپنے بچوں میں جو ہے نا وہ بلڈ کریں, اور ہم آئیں ایٹ پار ود انٹرنیشنل لیول. نتھنگ از لیکنگ بیہائنڈ, نو ڈاؤٹ کہ مختلف کنٹریز میں. سر میں آپ کی بات کو کاٹ کر ایک بہت ضروری بات کرنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ کہ جس طرح آپ نے تھنک ٹینک کا ذکر کیا, یہ ہماری انسٹیٹیوٹس, ہماری یونیورسٹیز ہی ہیں جہاں پر ہمارے پاس بڑی تعداد میں یوتھ موجود ہے, ہمارے پاس کمپیٹیٹیو اسٹاف موجود ہے, فیکلٹی ہائی کوالیفائڈ ہے, مگر ہم جہاں پر لیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تھنک ٹینکس بنا کر انٹرنیشنل تو بعد میں ہم نیشنل لیول پر کیوں کوئی بہتری نہیں لا پاتے. ہم اپنی اسٹیٹ کو ایڈوائز کریں کہ ہمیں کس طرح کے انیشیٹیوز لینے چاہیے, ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیں گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے. وہ تمام باتیں ہیں جن پر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. خیر یہ باتیں تو ایک طرف ہو گئی, یہ بڑی ضروری تھی بات کہہ رہی, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے کیا میسج دیں گے آپ؟ جی اسٹوڈنٹس کے لیے میں تو یہ میسیج دوں گا کہ وائٹ کور پروفیشن کو ڈھونڈتے ہیں, یہ ایک بڑا ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ڈائنامک چینج ہے کہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ not only MBBS or BDS but there are several other degree programs where they can be at very high level.
उनको अपने थॉट्स को जो है ना वो आगे लाना चाहिए, इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। देयर इज़ ए पैराडाइम शिफ्ट। अब बहुत पुराना हो गया कि हम सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली हमारा जो है ना लिंकेजेस इंटरनेशनल लेवल पे है। नेशनल में जब सीखेंगे, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। सर वेरी वेल सेड। यस। और डॉक्टर अस्मा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज? जी डॉक्टर आमना, डॉक्टर मेरा आमना, मैसेज, सॉरी जी इट्स ओके, मेरा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए ये होगा कि नेवर लूज होप एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, देयर इज़ नो एनी गोल दैट यू कैन नॉट अचीव। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि फेथ एंड कंसिस्टेंसी कैन मूव माउंटेन्स। और वो जिस तरह आपने बात की बच्चों की कि जो ना उम्मीद हो जाते हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आपने हमारे साथ बहुत ही मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू वेरी मच।